اور یہ بات شاید بعض لوگوں پہ گراں گزرے. اکثر جوانوں نے سوال کیا بالاخص جناب سیدہ کے بارے میں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اور سوشل میڈیا پہ یہ بار بار ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ شیعہ کہتے ہیں مولا علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور مرد گھر میں موجود ہو اور دفاع کے لیے نہ نکلیں. آپ سے ایک عام سا سوال کرتا ہوں. اگر کوئی آپ کو غصہ دلانا چاہے، مثال کے طور پہ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، آگے روڈ پہ انہوں نے چند بندے بٹھا دیے ہیں اور ایک بندہ آپ کے پیچھے آتا ہے، آپ کو دھکا مارتا ہے. آپ شریف النفس انسان ہیں، باعزت انسان ہیں، آپ لڑنا نہیں چاہتے، آپ جھگڑنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو دھکا لگاتا ہے تاکہ آپ لڑیں، چار بندے اور بھی آئیں اور آپ کو وہیں پہ مار دیا جائے. وہ دیکھتا ہے اس کو ایک بار دھکا دیا، دو بار دھکا دیا، لیکن یہ لڑنے کے موڈ میں تو ہے ہی نہیں. تو اب وہ کیا کریں گے آپ کو غصہ دلانے کے لیے؟ کہیں گے اب صبر کرو، جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر آئے تو اس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچا مار. ہاں اب تو لڑے گا نا. کہتے جناب ابو ذر فرماتے ہیں جب گھر پہ حملہ ہوا، کہتے ہیں ابو ذر اپنے پاؤں پہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ علی تلوار کیوں نہیں اٹھاتے. ایک مرتبہ مقداد نے تلوار اٹھائی اور مولا علی نے اشارہ کیا مقداد یہ لڑنے کا مقام نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے جب ہم علی پہ حملہ کرنے چاہتے تھے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، سب کو پتا تھا علی بن ابی طالب کی شجاعت کا. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سنا تھا رسول خدا کی زبان سے، جب رسول خدا نے علی کو کہا تھا کہ علی میرے جانے کے بعد کچھ بھی ہو جائے تجھے تلوار نہیں اٹھانی کا، آج میں یقین دیتا ہوں کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے. پھر جرأت پیدا ہوئی ان لوگوں میں مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالنے میں. لیکن آپ تصور کریں اگر علی تلوار اٹھاتے، اگر لڑتے تو عالم کیا ہوتا. یہ بھی ہو سکتا تھا مولا کو شہید کر دیا جاتا، یہ بھی ہو سکتا تھا امام حسن حسین کو شہید، ہو سکتا یہ پلان بھی تھا کہ اہل بیت کے خاندان کو وہیں پہ ختم کیا. جس طرح کربلا میں مصلحت کیا تھی، ان کا تو پلان ہی یہی تھا کہ بنو ہاشم کے خاندان کو پورے کربلا میں ان کو دفن کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے. لیکن یہ مصلحت الہی تھی، ایک امام زین العابدین کو زندہ رکھا گیا. تو امامت کا اگر سلسلہ چلنا ہے تو کہیں پہ صبر کرنا ہے، کہیں پہ شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور امام کہتے ہی اسے آئے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا بھی جانے اور جب خدا کہے تو تلوار اٹھانا بھی جانے. فرمایا جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ایک ایسا یہودی تھا جو رسول خدا کے زمانے بھی مسلمان نہیں بنا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی اسی وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لوگوں نے تعجب میں پوچھا نبی نے اتنی تبلیغ کی تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھ کے تو مسلمان کیسے بن گیا؟ فرمایا یہی وہ علی ہے جسے میں نے خیبر میں بھی دیکھا تھا، جسے میں نے خندق میں بھی دیکھا تھا، جس نے مرحب و انتر کو بھی بچھاڑا تھا، لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا. بس مجھے یقین ہو گیا جہاں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے اس کے صبر کا کنٹرول ہے. علی کو چلانے والی ایک ذات ہے، جب وہ اشارہ کرے تو علی تلوار اٹھاتے ہیں، جب وہ اشارہ کرے تو علی ضبط پہ آتے ہیں. بات نکلی ہے تو ایک فضیلت کا نقطہ بھی پڑھتا ہوا آگے بڑھوں کہ ہم لقب دیتے ہیں مولا علی کو عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ. تو سوال ہوتا ہے آپ شیعہ تو جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عین اللہ یعنی کس کی آنکھ؟ اللہ کی آنکھ. کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ. کس کی زبان؟ اللہ کی زبان. یہ آپ شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ تو اس کا ایک عقلی جواب ہے، ایک روایی جواب ہے. عقلی جواب یہ ہے اگر میں اپنی زبان سے نہ کہوں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں، کہوں نہیں، صرف ارادہ کروں تو آپ کھڑے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اگر میں کہوں قبلہ مجھے پانی دیجئے تو یہ سنیں گے اور پانی دیں گے، لیکن میں بیٹھ کے ارادہ کرتا رہوں کہ یہ پانی دیں، یہ پانی نہیں دیں گے. لیکن اگر میں ارادہ کروں کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے، اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا. اگر میں ارادہ کروں آپ کا ہاتھ اٹھ جائے، نہیں اٹھے گا. لیکن اگر آپ ارادہ کریں آپ کا ہاتھ اٹھ جائے، اٹھ جائے گا. اگر آپ ارادہ کریں مولانا اپنے ہاتھ کو بلند کریں میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا. تو یہاں پہ ایک چیز واضح ہوتی ہے، یہ میرا ہاتھ ہے آپ کا نہیں ہے، کیونکہ میرے ارادے کو سمجھتا ہے. یہ آپ کا ہاتھ ہے میرا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ارادے کو تو سمجھتا ہے، میرے ارادے کو نہیں سمجھتا. میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے، میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے. آپ کی آنکھ میرے ارادے کو نہیں سمجھتی، اسی لیے میری آنکھ نہیں.
میری آنکھ آپ کی نہیں، کیونکہ آپ کے ارادے کو نہیں سمجھتی۔ اگر میں ارادہ کروں تو آنکھوں کو بند کر سکتا ہوں، اگر میں ارادہ کروں تو آنکھوں کو کھول سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہاں ارادہ کرتا بھی رہوں لیکن آپ میرے ارادے کو نہیں سمجھیں گے، جب تک میں زبان سے نہ کہوں تو میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے، آپ کا ہاتھ وہ ہے جو آپ کے ارادے کو سمجھے، آپ کی آنکھ وہ ہے جو آپ کے ارادے کو سمجھے، میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے۔ پر میں علی کو عین اللہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ علی کی آنکھ اللہ کے ارادے کو سمجھتی تھی۔ علی کی زبان خدا کے ارادے کو سمجھتی تھی۔ تبھی صحابہ تعجب سے پوچھتے تھے، یا علی چہرے پہ لعاب دہن تو پھینکا لیکن آپ نے اس کا سر قلم نہیں کیا۔ فرمایا علی وہی کرتا ہے جو رب کو پسند ہے، تبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین بن جاتی ہے، کیونکہ اس ضربت میں کس کا ارادہ تھا؟ پروردگار عالم کا ارادہ تھا۔ اور یہ واقعہ تو جناب عمر سے منقول ہے کہ حج پہ ایک جوان جب حج کر رہا تھا تو مسلمانوں کے ناموس کو دیکھ رہا تھا، غیرت اللہ نے دیکھا، برداشت نہ کیا اور اس کے چہرے پہ تماچا رسید کر دیا۔ اور جب چہرے پہ تماچا علی کا لگے تو کیا حال ہوا ہوگا بیچارے کا؟ فوراً گیا وقت کے خلیفے کے پاس، فیصلہ آپ کریے کہ شکایت کس سے ہے؟ کہ شکایت علی سے ہے۔ کیا کیا علی نے؟ کہ طواف کے درمیان مجھے بے گناہ کو تماچا مار دیا۔ مولا علی کو بلایا گیا کہ یا علی آپ نے تماچا مارا ہے؟ مولا نے کہا میرے مارا ہے۔ کہ کیوں مارا؟ کہ یہ مسلمانوں کی خواتین کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ جملے خلیفہ ثانی جناب عمر کے ہیں کہ میں کروں تو کیا کروں، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے مارا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔